السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 7 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر مقررہ ڈیڈ لائن تک آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہ کھولا گیا تو امریکہ ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے ایران کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز پر رد عمل کو اہم قرار دیا، مگر اسے ناکافی بتایا۔ دوسری جانب ایران نے امریکی موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق ماضی میں غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باعث وہ عارضی سیز فائر پر اعتماد نہیں کرتے۔ اسی لیے ایران نے ایک جامع اور مستقل امن کے لیے 10 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں پابندیوں کے خاتمے، یورینیم افزودگی پر سمجھوتے اور آبنائے ہرمز میں نئے نظام کے قیام کی تجاویز شامل ہیں۔ ایران کے ایک اعلیٰ مشیر نے خبردار کیا ہے کہ اگر کشیدگی بڑھی تو باب المندب جیسے اہم بحری راستے بھی بند کیے جا سکتے ہیں، جو عالمی تیل کی ترسیل کے لیے نہایت اہم ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ راستہ بھی بند ہوا تو عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، جس کا مقصد آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو بحال کرنا ہے۔ اس قرارداد میں طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ممالک کو دفاعی تعاون کے ذریعے جہازوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی خیر سگالی اور سفارتی کوششیں ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مزید تفصیلات دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے مزید معلومات کا انتظار کیا جائے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، تاہم ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر کوئی رعایت نہیں دے گا۔ ذرائع کے مطابق تہران اس وقت تک لچک نہیں دکھائے گا جب تک امریکہ ایران سے ہتھیار ڈالنے جیسے مطالبات کرتا رہے گا۔ ایک نامعلوم ذریعے نے یہ بھی انکشاف کیا کہ قطر نے ایران کا ایک اہم پیغام امریکہ اور دیگر علاقائی ممالک تک پہنچایا، جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایرانی بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا تو ایران سخت رد عمل دے گا۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ ایسے کسی حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے نتیجے میں نہ صرف خطہ بلکہ سعودی عرب بھی شدید توانائی بحران کا شکار ہو سکتا ہے اور وسیع پیمانے پر بجلی کی بندش کا خدشہ ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے فوجی مقاصد حاصل کیے جا چکے ہیں اور اب امریکہ ایران کے جواب کا منتظر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دی گئی ڈیڈ لائن سے پہلے ایران جنگ بندی سے متعلق اپنا موقف واضح کر دے گا۔ نیوز کانفرنس کے دوران جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران عالمی سطح پر معاشی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو امریکہ اس سے زیادہ سخت معاشی اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ایرانی مذاکراتی عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے مذاکرات کار پہلے بھی سست تھے اور اب بھی ہیں، جبکہ پیغامات کی ترسیل میں بھی تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ زیادہ تر رابطہ ثالثوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ توقع ہے کہ ایران کی جانب سے جواب جلد موصول ہو جائے گا۔ ان کے مطابق امریکہ مثبت رد عمل کا خواہاں ہے، تاہم اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ خطے میں فوجی کشیدگی میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا تبادلہ جاری ہے، جس میں فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ شہری مقامات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ایران میں توانائی کے منصوبوں
اور جوہری تنصیبات کے قریب حملوں پر عالمی اداروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ اسرائیل میں بھی میزائل حملوں کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا ہے۔ لبنان، عراق اور خلیجی ممالک بھی اس کشیدگی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جہاں ڈرونز اور میزائل حملوں کی اطلاعات ہیں۔ کئی ممالک نے اپنے دفاعی نظام فعال کر دیے ہیں، جبکہ بعض نے احتیاطی اقدامات کے طور پر اہم راستے بند کر دیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 99ویں لہر کے دوران خلیج فارس، آبنائے ہرمز اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور کمانڈر سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق یہ کارروائی اعلیٰ صوب کی گئی، جس میں پاسداران انقلاب کی نیوی اور ایرو اسپیس فورسز نے مشترکہ طور پر بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ڈرونز کا استعمال کیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر ہونے والے حالیہ حملوں کے رد عمل میں کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ابتدائی مرحلے میں سعودی عرب کے علاقوں الجبیل اور الجامیہ میں واقع اہم پیٹرو کیمیکل کمپلیکسز کو درمیانی فاصلے کے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق ایک کنٹینر جہاز جو متحدہ عرب امارات کی خرفگان بندرگاہ کے راستے فوجی سامان لے جا رہا تھا اور اسرائیلی نظام سے منسلک تھا، انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بحر ہند میں موجود امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے CVN-72 کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے بحری کروز میزائلوں سے ہدف بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے کشیدگی میں اضافہ ہوا تو اس کا رد عمل خطے سے باہر تک پھیل سکتا ہے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ایران شہریوں پر حملوں کی ابتدا نہیں کرتا، لیکن اگر شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مزید کہا گیا کہ ایران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس کا مقصد انہیں طویل عرصے تک خطے کے تیل اور گیس کے وسائل سے محروم کرنا ہوگا۔ عالمی سطح پر اس صورتحال کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ تیل کی ترسیل متاثر ہونے کے خدشے کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور معاشی دباؤ بڑھنے کا امکان ہے۔ کچھ ممالک متبادل راستے تلاش کر رہے ہیں تاکہ سپلائی جاری رکھی جا سکے۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ لاکھوں ایرانی شہری ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور وہ خود بھی اس میں شامل ہیں۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک حملہ آور ہلاک جبکہ 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ترک حکام کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسلح افراد نے یاپی کردی پلازا کمپلیکس کے باہر پولیس پر فائرنگ کی، جس کے جواب میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے تینوں حملہ آوروں کو ناکارہ بنا دیا۔ وزیر داخلہ مصطفیٰ چیفتاشچی نے بتایا کہ پولیس نے فوری رد عمل دیتے ہوئے صورتحال پر قابو پا لیا، جبکہ وزیر انصاف آقن گورلیک کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور پراسیکیوٹرز کو موقع پر بھیج دیا گیا ہے۔ استنبول کے گورنر داؤد گل نے کہا کہ جس پلازا میں اسرائیلی قونصل خانہ واقع ہے وہ گزشتہ 2.5 سال سے بند ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ہلاک ہونے والے حملہ آور کا تعلق ایک ایسی تنظیم سے تھا جو مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ایران میں لاپتہ ہونے والے F-15 طیارے کے دوسرے پائلٹ کو کامیابی سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک بڑا ریسکیو آپریشن تھا جس میں جدید ترین وسائل استعمال کیے گئے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ پائلٹ ایک سینئر کرنل ہیں اور زخمی ہونے کے باوجود محفوظ ہیں اور جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ امریکی حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے بعد انہیں ایران سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب
अमरीकी F-15 तैयारा मार गिराया था। ट्रंप ने दावा किया कि इस कार्रवाई में कोई अमरीकी हलाक या जख्मी नहीं हुआ और अमरीका को ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर बरतरी हासिल है। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का अमला चांद के गिर्द तारीखी सफ़र मुकम्मल करने के बाद अब ज़मीन की जानिब वापस रवाना हो चुका है। इस मिशन के खलाबाज इंसानों में सबसे ज़्यादा फासले तक पहुंचने का नया रिकॉर्ड कायम किया जा चुका है, जो पहले अपोलो 13 के पास था। सफ़र के दौरान अमले ने चांद के पिछले हिस्से की नायाब तस्वीर ली और मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहिदा भी किया। चांद के पीछे से गुजरते वक्त तकरीबन 40 मिनट का मवासलाती ब्लैक आउट भी हुआ, जो इंसानी खलाई तारीख के तवील तरीन वक्फों में से एक था। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 11 के सिलसिले में मंगल को आराम का दिन था, जबकि बुध 8 अप्रैल को एक अहम मैच खेला जाएगा। इस मैच में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगी। मैच रात 7 बजे शुरू होगा और फ्लड लाइट्स में खेला जाएगा। याद रहे कि PSL 11 का फाइनल 3 मई को क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।